ناظرین وقفے کے بعد ہم آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ مسرور اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں. جی ہاں بالکل, اور کالیں اتنی زیادہ آ رہی ہیں, تحاشا کالیں آ رہی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم کالز لے لیں اور سوال مختصر رکھیے. جی یونس صاحب یو آر آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے جی, میری عمر اس وقت 80 سال ہے ماشاء اللہ, اور میں نے پاکستان کو بنتے ہوئے اور بناتے ہوئے دیکھا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر اس کو اجڑتے ہوئے بھی اور خون کے آنسو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور جب مجیب الرحمان لاہور آئے تو میں اس کو ریسیو کرنے والوں میں شامل تھا الیکشن کے بعد. اچھا جی جی جی. اور بھٹو اور یا نے اس ملک کی تباہی کی تھی. جی اور خدا نے اگر ایک آدمی ابھی ہم پیدا کیا ہے ہمارے لیے کہ شاید یہ سروائیو کر جائے, پاکستان کو کچھ بنا دے, تو عمران خان ہے. انشاءاللہ جی, بہت بہت شکریہ. بڑے صاحب پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے آپ دعا کیجیے گا. اب میں تو دعا کی میری تو زندگی بھی اس کے میں اگر لگ جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو اب خدا کے لیے یہ مینیفیسٹو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اللہ آپ کو لمبی عمر دے جی. مینیفیسٹو ہر بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ کال کرنے. یونس بھائی, میرے خیال سے ایک اور ہمارے کالر ہیں, ہم لگے ہاتھوں ان سے بھی سوال. اعجاز صاحب جی السلام علیکم. جی میں سیاٹل سے بول رہا ہوں. واشنگٹن سیاٹل امریکہ کا سب سے خوبصورت شہر ہے. بالکل بالکل, آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت. بارش ہو رہی ہے ادھر؟ جی ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. بارش بہت ہوتی ہے سیاٹل میں. دیکھیے میں آئی ایم ود عمران خان, لیکن میرے دو کنسرنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہے. پاکستان کے 40% بچے جو کہ اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں, وہ مستقبل کے ایک قسم کے جو ہے وہ یہ جو کچھ پاکستان کے اندر ٹیررزم اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں, میں نے اپنا میرا تجربہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کبھی ان کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں. جی دوسرا ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے عمران خان نے, تو انہیں یہ اناؤنس کرنا پڑے گا کہ ہم 12ویں جماعت تک جو ہے ہر بچے کو تعلیم دیں گے. تعلیمی پالیسی کے بارے میں. اور دوسرا مسئلہ پاکستان کا ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی. اگر اسے نہ روکا گیا تو یہ ملک جو ہے نا اس کا کوئی فیوچر نہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. تعلیمی حوالے سے انہوں نے بات کی. بہت بہت شکریہ. نیو جرسی سے ایک صاحب اور ہیں, ہم چونکہ کالوں کا سلسلہ. جی 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 مونا جی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مونا بات کر رہی ہوں نیو جرسی سے. مونا ویلکم. میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہی تھی ابھی عمران خان سے متعلق, تو میں یہ جو پیغام ہے شاید اپنی ساری قوم کو دینا چاہوں گی کہ ہم باہر رہنے والے اوورسیز تو کھلی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ رہے ہیں. ہماری قوم کو کب خیال آئے گا کہ عمران خان جیسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں. چلیے آپ کی اس بات کا جواب لیتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کال کرنے کا. اچھا جی, انہوں نے تعلیم کے بارے میں پوچھا تھا, تو اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران کا تو بہت ہی واضح سٹانس ہے تعلیم کے بارے میں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیفرنٹ سلیبس ہیں, کریکلم ہیں, کہ یہ انگلش میڈیم ہے, یہ اردو میڈیم ہے, یہ دینی میڈیم ہے, یہ مدارس ہیں, تو عمران کا یہ ہے کہ جب عمران آئیں گے انشاءاللہ تو پورے پاکستان میں ایک ہی سلیبس ہوگا, ایک ہی کریکلم ہوگا سب کے لیے, تفریق ختم ہو سب جائے کے لیے یکساں مواقع ہوں گے. کہ یہ جو ڈفرینٹ ایلیٹ کلاسز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ انگلش میڈیم والے ان کو زیادہ اچھے مواقع ملتے ہیں اور دوسرے بیچارے جو ٹاٹ اسکول والے وہ پیچھے کے پیچھے رہ جاتے ہیں, تو یہ سب ختم ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ پاکستان میں اس وقت تعلیمی نظام میں سب سے اہم ضرورت ہے. بے شک. اور مونا نے ذکر کیا کہ جو ہمارے ہاں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا یا بہت کم نظر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا لیڈر ہمارے درمیان میں موجود ہے, یہ مونا کا خیال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی اتنی بڑی مقبولیت کے بعد کین ہی ٹرانسلیٹ دیٹ پاپولیرٹی انٹو ووٹس, اور پھر اس کے ساتھ ان کے پاس کیا وہ الیکٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں جو انہیں چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک ڈیبیٹیبل ہے کہ الیکٹیبل کینڈیڈیٹ کیا ہوتا ہے. اگر تو آپ الیکٹیبل کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے ذمہ دار اور فیوڈل لارڈز اور بڑے بڑے بزنس مین ہیں, تو عمران کے پاس وہ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہم ان لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جو کہ مڈل کلاس سے ہوں اور صاف اور شفاف ہو. تو انشاءاللہ جیسے ہوا چلی ہے, اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ لوگوں کے کیا جذبات ہیں. ہمارے کالرس تمام میرے خیال 100% عمران کے حق میں ہیں. اور میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں تمام کالرس کے لیے جو یہاں پہ امریکہ میں ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے رشتہ دار ہیں, ان کی فیملیز ہیں پاکستان میں, ان کو وہ پرزور طریقے سے ان کو قائل کریں اس بات کی کہ وہ باہر نکلے اور عمران خان کا ساتھ دیں. آپ اس طرح سے عمران خان کی مہم میں آپ شامل ہو سکتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو آپ اچھی طرح ان کو
پرزور طریقے سے آپ اصرار کریں کہ وہ دامے درمے قدمے سخنے جس طرح بھی ہو سکے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو کر ان کی مدد کریں۔ جی محمود صاحب، ایک سکندر خان صاحب ہیں ورجینیا سے کال کر رہے ہیں۔ سکندر خان صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، یو آر آن ایئر۔ جی سلامت۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سکندر خان بول رہا ہوں ورجینیا سے۔ جی خان صاحب، I am a supporter of عمران خان and I love his cause۔ ان کا لاہور کا جلسہ بہت اچھا تھا، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ عمران صاحب نے اپنی تقریر میں زرداری، پیپلز پارٹی، نواز شریف کو تنقید کا نشانہ تو بنایا، لیکن انہوں نے اپنی واضح پالیسی یا اپنا واضح لائے عمل ایم کیو ایم کے بارے میں پچھلے 2-3 مہینے سے نہیں دیا قوم کو، اس پر بھی کچھ بات ان کو کرنی چاہیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ جی محمود صاحب۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ کہیں کہ وہ فرداً تمام لیڈروں کو اپنا ہدف تنقید بنائیں تو یہ ممکن، لیکن جب وہ نظام کی بات کرتے ہیں اور موجودہ نظام کی بات کرتے ہیں اور اس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو جو بھی پارٹی موجودہ نظام کا حصہ ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر تنقید آ جاتی ہے اور وہ اس کے خلاف ہے۔ جی احسن صاحب ہے نیو یارک سے۔ احسن صاحب، جی احسن صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر، میرے 2 سوال ہیں چھوٹے مفتی سے۔ وہ یہ کہ کیا عمران صاحب پرویز مشرف صاحب کو اپنا ایل آئی بنائیں گے کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ کیا نام ہے چودھری برادران کا، کیا یہ بہت نیک ہو چکے ہیں کہ اب یہ صرف اور صرف سارا ملبہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب پہ پڑ رہا ہے؟ اور مجھے اس کا مطلب ذرا کائنڈلی اگر آپ جواب دے سکیں تو تھینک یو ویری مچ۔ جی دیکھیں جی، عمران نے جیسے کہ اپنی تقریر میں کہا تھا کہ سیاست میں دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اپنا جو معیار تھا کسی کو اپنے شامل کرنے کا وہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ جو کرپٹ ہیں، جنہوں نے لوٹ مار کی ہے اور جنہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے اور جو اس فرسودہ نظام کا حصہ رہے ہیں، وہ کبھی بھی تحریک انصاف کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور دوسرا سوال جی کیا تھا؟ علی صاحب کینیڈا سے پہلے کالر ہیں۔ جی علی بھائی السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ ہیلو جی علی صاحب۔ ہیلو السلام علیکم، میں علی بات کر رہا ہوں کینیڈا سے۔ جی وعلیکم السلام، بولیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے اندر سب کو آزما کے دیکھ لیا، اب ٹائم ہے عمران خان کو آزمانے کا، اینڈ ہی از دا مسایا فار پاکستانی نیشن۔ اور پاکستان کے لوگوں کو اب جاگنا ہوگا، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وی آر گوئنگ ڈاؤن، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس جتنا قرضہ ہے، ہر کچھ ہے، ہم لوگ بالکل تباہ ہیں۔ عمران خان نے روٹ کازز کو جو ہے نا وہ ایڈریس کیا ہے۔ نمل یونیورسٹی کس نے لیا انیشیٹو تعلیم کے مطابق؟ آج تک پاکستان کے کسی سیاستدان نے تعلیم کے سلسلے میں کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ شوکت خانم، چلیے تھینک یو ویری مچ علی بھائی، آپ کی بات سن لی ہے۔ حیات صاحب ہمارے پاس ٹیکساس سے۔ جی حیات صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیے میں مغی سیاد کر رہا ہوں، یہاں سے ٹیکساس سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 فرمائیے۔ میرے 2 سوال ہیں، ویسے تو خیر اس وقت کی صورتحال ہے، ظاہر عمران خان سے پوری قوم کی نظر ہے، اور ان شاء اللہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہے، اللہ کرے کہ مبارک و کامیاب ثابت ہو۔ اصل بات میرے جو 2 سوال ہیں، ایک تو یہ کہ ایک ان کا پرپوزل تھا جو ہمارے جو وزیرستان جو علاقائی جو ہے جہاں سے ہماری وار ہے، کہ وہ لوگ اگر ان سے اسلحہ لے کے نہیں بلکہ ان سے ٹیبل پہ بات کی جائے تو ان سے ہو جائے، تو میں نے ان کو یہ پرپوزل دیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا عمران خان صاحب سے کہ یہی پرپوزل آپ کا ایم کیو ایم کے لیے بھی ہونا چاہیے، کراچی کے لیے بھی ہونی چاہیے پرپوزل، کہ یہاں کے بھی حالات جو ظاہر بہت خراب ہیں۔ سیکنڈلی میرا یہ جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب ان شاء اللہ الیکٹ ہونے کے بعد جتنے کرپٹ لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں جو پولیٹیشینز ہیں، کیا ان کو سزا دیں گے یا دلوائیں گے؟ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اٹ مینس یہ بالکل اسی سسٹم کے تحت وہ چلتے رہے اور بالکل انہوں نے سیم وہی کام کیا جو باقی لوگوں نے کیا۔ اس لیے اف دے فاؤنڈ سم کرپٹ تو کیا واقعی ان کو اسی طرح سے سزا دی جائے گی جیسے عام لوگوں کے اوپر سزا ایپلیکیبل ہوتی ہے؟ چلیے بہت بہت شکریہ۔ جی محمود صاحب، دیکھیں ہماری پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے اور انصاف کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ مجرم کو اس کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کا حق ملے۔ تو انشاءاللہ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئے گی تو تمام مجرموں کو سزا ملے گی اور تمام محرومین اور مظلومین جو اتنے عرصے سے برداشت کر رہے ہیں ان کو ان کا حق دلوائیں گے اور ان کو عزت ملے گی، اور انشاءاللہ پاکستان
ایک نئے ملک کی حیثیت سے، ایک نئی طاقت کی حیثیت سے تمام دنیا میں اپنی عزت اور اپنا لوہا منوائے گا انشاءاللہ۔ جی محمود صاحب، ایک انہوں نے جو ذکر کیا ان کا اشارہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا تھا، جو عمران خان جس کے حامی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ویسٹ میں پہلے ہی ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب از اینٹائی ویسٹ اور وہ طالبان کے حق میں ہیں، حامی ہیں ان کے، تو اس کی وجہ سے ایک خوف بھی ہے ویسٹ میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہاؤ ill founded these fears are، جو کہ عام سوچ ہے کہ جی یہ طالبان کے قریب ہیں، ویسٹ کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ان کے ساتھ سیز فائر کریں گے اور اس کا اثر ڈائریکٹ افغانستان پر ہوگا، تو اس سے تو علاقائی حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور امریکہ کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران نہ تو طالبان کے قریب ہیں، نہ وہ اینٹائی ویسٹ ہیں۔ آخری منٹ ہے بس جی۔ اب اینٹائی ان کی پالیسیز جو ہے نا وہ ویسٹ کی پالیسی، ان کی جو نا ان کے ڈیفینیٹلی خراب ہیں، اور سب سے زیادہ ویسٹ کو سمجھتے ہیں نا اگر میں پاکستان میں، وہ عمران ہے، کیونکہ ان کا بہت سارا وقت جو ہے وہ ویسٹ میں گزرا ہے۔ وہ ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں، ان کے کلچر کو سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویٹ کیا، کرکٹ کھیلی انگلینڈ میں، اور بہت دنیا کا انہوں نے دورہ کیا، تو وہ ان کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں وہ ویسٹ کے فائدے کے لیے ہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا، یہ آپ ہی کے حق میں، آپ ہی کے خلاف ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کا طریقہ صرف ڈائیلاگ ہے۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت آنیسٹ ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اچھے مسلمان ہیں، ان سے یہ جو جنگ کی زبان ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، یہ کبھی بھی بڑی بڑی طاقتوں نے اس کو آزمایا، یہ کامیاب نہیں ہوئی۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کریں۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ اچھی بات یہ، خوشائند بات یہ ہے کہ اب ویسٹ کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہ جنگ میں پوری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ اور جی بہت شکریہ محمود اعوان صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت موضوع اتنا اچھا تھا کہ ناظرین بہت جلدی ہمارا آج کا وقت گزر گیا، اور آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی، میں آپ کا بہت شکریہ۔ میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک اور پروگرام لے کے پاک یو ایس ریلیشن پہ آئندہ حاضر ہوں گے۔ مسرور جاوید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔